بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اپنے تمام مسلم بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک ضروری پیغام لے کر حاضر ہوں۔ یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ہر کوئی پریشان ہے، ہر کنٹری کمپلیٹلی بیلنس ہو چکا ہے، ہر کوئی ڈرا سہما سا بیٹھا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، اگر کوئی غیر مومن ہے، اگر وہ ڈرا ہوا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے ڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ اسے لگتا ہے کہ کہیں کورونا وائرس اس کے جگہ پہ نہ آ جائے، اس کے ایریا میں نہ آ جائے، اس میں ٹرانسمٹ نہ ہو جائے کسی کے ذریعے سے۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ بات قطعی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کورونا وائرس کی وجہ سے آج مسلمان ڈرا ہوا ہے۔ وجہ اس کی وہی کہ کہیں یہ بیماری وائرل نہ ہو جائے، کہیں یہ بیماری کسی کے ذریعے اس کو لگ نہ جائے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ یہ صرف ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے، یہ صرف عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ میں ایک بخاری شریف کی حدیث پیش کرتا چلوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا عدوى، کہ کبھی بھی کوئی بیماری کسی میں منتقل نہیں ہوتی ہے۔ تو جب بات نبی نے فرما دی کہ بیماری منتقل نہیں ہوتی، تو اب اس وجہ سے ڈرنا کہ یہ وائرس کہیں کسی کے ذریعے سے مجھ میں منتقل نہ ہو جائے، یہ صرف اور صرف ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج مسلمان ڈرا ہوا ہے نا، تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ مسلمان کو لگتا ہے کہ ہاں یہ بیماری منتقل ہو سکتی ہے، اور یہ صرف اور صرف ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ اور اسی وجہ سے آج مسلمان گھر کے اندر دبا ہوا ہے۔ اور بہت افسوس کی بات ہے کہ آج مسجدیں بند ہیں، آج لوگ اذان نہیں دے رہے ہیں، جبکہ یہ بات بھی ثابت ہے کہ اگر کوئی بلا آئے، اگر کوئی مصیبت آئے تو اذان دے کر ان بلا کو ٹال دیا جاتا ہے، اذان دے کر ان مصیبتوں کو ٹال دیا جاتا ہے۔ ارے کتنی افسوس کی بات ہے کہ جس شہر میں بلائیں ٹل جاتی ہیں، جس شہر میں بیماریوں سے لوگوں کو شفا ملتی ہے، مکہ مکرمہ شریف کو بھی بند کیا گیا۔ جس جگہ پر حضور اکرم علیہ السلام کے لیے ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں کہ کوئی کھڑا ہو کر درود پاک کا نذرانہ نہیں پیش کرتا، مدینہ شریف کو بھی بند کیا گیا۔ یہ بات بہت ہی سوچنے والی ہے۔ پھر مجھے قرآن شریف کی وہ آیت کریمہ یاد آئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانے میں کوشش کرے۔ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، اور ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب۔ یہ آیت کریمہ سیدھے سیدھے آج کے ہونے والے حالات پر پوائنٹ کرتی ہے کہ کس طرح سے آج لوگ ڈرے سہمے سے ہیں اور مسجدوں کو ویران کیے بیٹھے ہیں، اور یہ طریقہ یہود و کفار کا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، یہودی بھی یہی چاہتے تھے کہ مسجدوں کو ویران کیا جائے، مسجدوں کو بند کیا جائے، اور آج انہی کی سازش آج کامیاب ہو رہی ہے۔ بات سوچنے والی ہے۔ تو قرآن نے صاف فرما دیا نا کہ کسی بھی ڈر سے تمہیں مسجدوں کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دیکھو نا کہ آج کیا حالات ہیں۔ آج سعودی عربیہ میں مکہ شریف کو بند کیا گیا، مدینہ شریف کو بند کیا گیا، تمام مسجدوں کو بند کیا گیا، یہاں تک کہ جمعہ کی نمازیں بھی کئی جگہوں پر نہیں پڑھی گئیں۔ اور یہ سب جو ہے نا وہ صرف اور صرف ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ سب جو ہے وہ ہمارے عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور آج پتہ چل گیا کہ کتنے لوگ ہیں جو پکے مسلمان کہنے کے لائق ہیں، جن سعودی والوں پر ہمیں اعتماد تھا، جن پر لوگ یہ کہتے تھے کہ وہیں سے دین نکلا ہے، وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھو نا آج ان کی حالت کیا ہے۔ ان کے سامنے ایک ہاتھ میں قرآن ہے جس میں یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی وہ، اور دوسرا ہاتھ میں حدیث پاک ہے جس میں نے وہ حدیث پڑھی کہ حضور نے فرمایا کہ کبھی کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی تو دونوں ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں حدیث ہے، لیکن ان دونوں کے ہونے کے باوجود بھی آج ان کی حالت کیسی ہے۔ اے مسلمانوں، اپنی آنکھوں کو کھولو۔ بڑے سوچ کی بات ہے، بڑے فکر کی بات ہے کہ آج ہمارا عالم کیا ہے۔
ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمان و عقیدے کی بالکل حفاظت فرمائے۔ یہ بات سوچنے والی ہے اور دماغ کو مکمل جھنجھلا دینے والی بات ہے۔ تو میں ہر ایک سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بات کو سمجھے اور بالکل نہ ڈرے کہ یہ بیماری ہمیں ٹرانسمٹ ہو جائے گی یا پھر یہ وائرل ہم تک آ جائے گا۔ نہیں، حضور کی بات کو یاد کرو، مسجدوں میں جانے سے بالکل بھی نہ ڈرو، اذان دو تاکہ مصیبتیں ٹل جائیں، اور ثابت کرو ان لوگوں کو کہ دیکھو ہمارا ایمان آج بھی زندہ ہے اور اسلام حق ہے۔ جو بات اسلام نے کر دی وہ بات اب نہیں بدل سکتی۔ تو آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم لوگ جائیں اور اپنے مذہب کو حق ثابت کریں، لیکن دیکھو نا کہ آج ہماری حالت کیسی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے۔